غصے سے اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ سرکار کو ایک بار بھی اگر بول دیے تو بس کافی ہے، لیکن رسول اللہ 3 بار بول رہے ہیں اور قسم کھا کے بول رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قیل ومن یا رسول اللہ، کس کے بارے میں یہ آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یؤمن لا یأمن جارہ بوائقہ، جارہ بوائقہ، جس کے تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، گھر میں کبھی بکرا کٹتا، گوشت پکتا تو اللہ کے نبی کے یہ صحابی حضرت ابن عمر گھر میں داخل ہونے کے بعد خوشبو محسوس کرتے گوشت کی تو پہلا سوال کیا فرماتے؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو یہ گوشت بھیج دیا؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، مجاہد تھا جسے ایک خاتون نے جب عیسائی بادشاہ نے ایک مسلمان کو لات مارا، تھپڑ مارا، اور جب اس عورت نے بے یاری اور مدد پکارتے ہوئے واہ معتصمہ، کہاں ہمارا مسلمان بادشاہ معتصم باللہ کہاں چلا گیا؟ اس کی حکومت میں ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، یہ آواز راستے سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے مسافر نے سنی، جا کر معتصم باللہ بادشاہ کو سنایا ایک عورت تمہیں پکار رہی ہے مدد کے لیے۔ بادشاہ نے لشکر تیار کیا، فوج تیار کیا، دشمنوں پہ حملہ کیا، نیست و نابود کیا، اور اس عورت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا آج تمہارا بھائی معتصم تمہاری مدد کر چکا ہے، تمہیں انصاف دلا چکا ہے۔ ایسے ہی جہاں مظلوم مسلمان ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو پکار کر کہتے ہیں ہے تم میں گریجویٹ کوئی لائر ہے، جج ہے، آئی پی ایس ہے، آئی ایس ہے جو ہمیں مدد کر سکے، ہمیں انصاف دلا سکے، لیکن نہیں، پڑھنے کے لیے قوم تیار نہیں ہوگی، یہ قوم چھچورے کاموں کے لیے تیار ہو۔ ملک میں حالات کیسے چل رہے ہیں، ہمیں اپنی اولاد اور نسل کو کیسے بڑھانا چاہیے، کن پوسٹ اور عہدوں پہ لانا چاہیے، وہ احساس مسلمانوں کو اس وقت بھی جاگنے کے وقت بھی نہیں ہو رہا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے موجودہ حالات میں اور ہندوستان میں موجودہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں موجود غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں غیر مسلم آبادی زیادہ تعداد میں رہتی ہے، ان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اسلام ہمیں کیسے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور بعض غیر مسلم وہ ہیں جو سیکولر ہیں،
اپنے مذہب پہ چلتے ہیں اور دوسروں کے مذہب کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور بعض غیر مسلم وہ ہیں جو نہ اپنے مذہب پہ چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو اپنے مذہب پہ چلنے دیتے ہیں، بلکہ چھیڑتے رہنا، انگلی کرتے رہنا، کھجا لیتے رہنا ان کی عادت رہتی ہے۔ تو ویسے غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے؟ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ مہینہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ علیہ السلام بھی مکے میں غیر مسلموں کے ساتھ رہے، مدینے میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہے، تو آپ وہاں موجود سیکولر غیر مسلم اور فرقہ پرست غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کیسا معاملہ کیا، وہ ہمیں معلوم کر کے موجودہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں ویسا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ عادات اور اخلاق کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ دونوں کے غیر مسلموں کا دل جیسے جیتا ہے، ویسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس ملک میں ان اخلاق کو اپنا کر یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے درمیان میں ہم نے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو تم خاندان کی وجہ سے پہچان سکو۔ آدمی کا چہرہ، چائنیز کا چہرہ الگ رہتا ہے، عربوں کا چہرہ الگ رہتا ہے، امریکہ کے لوگوں کا چہرہ الگ رہتا ہے، چہرے مہرے سے انسان ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف خاندان، مختلف قبیلے جو بنائے ہیں وہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائے ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر احسان جتانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے خاندان اور قبیلے نہیں بنائے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری دنیا کے جانور، ساری دنیا کے درندے پرندے، سمندر میں رہنے والی مخلوق، خوبصورت پرندے بھی، ساری دنیا کی مخلوق ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے وہ عزت دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے وہ عزت نہیں دی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے انسان جتنا ترقی کر رہا ہے، دنیا بننے سے لے کر آج تک کوئی جانور اتنا ترقی نہیں کیا ہے، ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے کپڑے دیکھ لیں، اس کے مکانات دیکھ لیں، اس کے کھانے کی غذائیں دیکھ لیں، اس کے جینے کا اسٹائل دیکھ لیں، پہلے سے اب تک کتنا لوگوں کا لائف اسٹائل بدل چکا ہے، لیکن جانوروں کا لائف اسٹائل آج تک بدلا۔ پہلے کتا کیسے رہتا تھا، آج بھی ویسے رہ رہا ہے۔ پہلے شیر کہاں رہتا تھا، جنگل میں رہتا تھا، آج بھی وہیں رہ رہا ہے۔ پہلے جو جانور جہاں جیسے زندگی گزار رہا تھا وہیں زندگی گزار رہا ہے، ان کی لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انسان ترقی کرتے جا رہا ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو وہ دماغ دیا ہے، انسان کو وہ ذہانت دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی وجہ سے وہ ساری مخلوق پر، ساری کائنات کی انسانوں، جناتوں، حیوانوں پر امتیازیت اور ایک فضیلت کا اظہار بھی کرتے جا رہا ہے کہ ہم تم سے افضل ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، معزز محترم بنایا ہے۔ افسوس، لوگوں کا خیال دیکھیے، آزادی کے نام پر کہ انسان کو فریڈم ہونا چاہیے، آزادی ہونا چاہیے۔ آزادی کس بات کی؟ جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جہاں چاہے رہے، جیسا چاہے رہے، جس کے ساتھ چاہے رہے، یہ آزادی انسان کا حق ہے۔
مغرب اور یورپین کلچر کی وجہ سے یورپ کا ایک نعرہ لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا کہ انسان کو آزادی چاہیے. کس بات کی آزادی چاہیے؟ وہ جو چاہے پہن سکتا ہے. اب لڑکیاں وہ نیم برہنہ کپڑے پہن رہی ہے, صرف سینہ اور شرمگاہ چھپا رہی ہیں, باقی سب کھلا رہ رہا ہے. آزادی ہے, اس میں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب کپڑے اتارنے میں آزادی ہے تو کپڑے پہننے کی آزادی کیوں نہیں ہوگی؟ کپڑے اتارنے کی جب آزادی ہوگی تو کپڑے پہننے کی آزادی کیوں نہیں ہوگی؟ کسی کو اتارنا آزادی دکھ رہا ہے تو کسی کو پہننا آزادی دکھ رہا ہے. اب اگر برقع پہنے تو اسے کہتے ہیں یہ قید ہے, ٹائٹ کر دینا ہے, فلاں کر دینا ہے. تم کو آزادی جانور بننے میں ہے, ہم کو آزادی انسان بننے میں ہے. تم ویسے رہو آزادی کے ساتھ, ہم ایسے رہیں گے آزادی کے ساتھ. انسان آگے بڑھتے ہوئے آزادی کے نام پر لڑکا لڑکی آپس میں شادی کرتے تھے. شادی بوجھ اور بھاری اور قید ہو گئی. اس کو اب آزادی کے نام پر شادی نہیں کریں گے, لیو ان ریلیشن شپ, تعلقات بنا کر رہیں گے, شادی نہیں کریں گے. یعنی صحبت بھی ہونا ہے, ہم بستری بھی ہونا ہے, چما چاٹی بھی ہونا ہے, سب کرنا ہے, بس اسے شادی کا نام نہیں دیں گے, تعلقات کا نام دیں گے, چونکہ آزادی ہے اس میں. اب یہ آزادی کافی نہیں ہوئی. لیو ان ریلیشن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہے, رات گزارتے بھی رہے, زنا بدکاری بھی ہوتی رہی, پھر بھی سکون نہیں ملا. تو یہی لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر آزادی دینے والے کنٹریز میں ہر 1 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے, ہر 1 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے. جب تمہیں آزادی کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا گیا ہے, پھر ریپ کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ زبردستی کسی کی عزت لوٹنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ چونکہ انسان کی ہوس اب وہ رضامندی کے ساتھ صحبت کرنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا زبردستی سے کسی کا ریپ کرنے میں مزہ آ رہا ہے. اس واسطے آزاد کنٹریز میں ریپ کا ایشو بڑھتے جا رہا ہے. اب وہ آزادی بھی بس نہیں ہوئی تو اب اس کے بعد تیسرے درجے میں آزادی, لڑکا لڑکے کے ساتھ تعلق بنا کر رکھے, لڑکی لڑکی کے ساتھ تعلق بنا کر رکھے, لڑکا لڑکے کی شادی, لڑکی لڑکی کی شادی آپس میں کر لیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کریں گے, رات گزاریں گے. یہ آزادی ہے. اور ملکوں نے, عقل مندوں نے جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, ہم دوسری ملکوں پر, حکومتوں پر ہم غالب آنے والے ہیں, ہم پورے دنیا کو اپنے ہاتھ میں کھلونا بنا کر کھیلنے والے ہیں, ایسے پاگل کتوں کا حال یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح, جانوروں میں بھی جو بے حیائی نہیں پائی جاتی ہے وہ انسان آزادی کے نام پہ منا رہا ہے. آج تک آپ نے دیکھا کوئی مرغا مرغے کے ساتھ صحبت کر رہا ہو, کوئی کتا کسی کتے کے ساتھ صحبت کر رہا ہو, کوئی گدھا کسی گدھے کے ساتھ صحبت کر رہا ہو. جانوروں کو بھی کبھی وہ تصور نہیں ہوا ہوگا جو ان حیوانوں کو آزادی کے نام پہ تصور آ رہا ہے. تو اب 10 کنٹریز میں لڑکا لڑکا آپس میں شادی کر رہے ہیں اور لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس پہ بھی بس نہیں ہوا, آزادی کی ہوس ابھی ختم نہیں ہوئی. اب انسان, سائنس تو یہ کہتا تھا, سائنس میں یہ پڑھایا گیا تھا پاگلوں کو کہ انسان پہلے بندر تھا, ہوتے ہوتے دم گھس گئی, انسان بن گیا. اب یہ پڑھایا گیا تھا سائنس میں. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن دیکھیے کوئی سائنسدان تو یہ کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا. اب نیا سائنس جو انسانوں کا آ رہا ہے کہ انسان اصل میں کتا تھا. اس واسطے یورپین کنٹریز میں کئی ایسے انسان پیدا ہو گئے, ان کی ایک یونٹی بن گئی, کمیونٹی بن گئی ہے جہاں پر 10,000 کے قریب انسان یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہم اصل میں انسان نہیں ہیں, ہم اصل میں کتے ہیں, غلطی سے ہم انسان پیدا ہو گئے ہیں. اس واسطے ہم کتوں کے جیسا ڈریس پہنیں گے, کتوں کے جیسا ماسک لگائیں گے, کتوں کے جیسا بیٹھیں گے, کتوں کے جیسا چلیں گے, اور کتوں کے جیسا لوگ گلے میں چین اور رسی ڈال کر پارکوں میں اسے گھمانے لے جائیں گے. مستقل انسانوں کی ایک کمیونٹی کتوں کے نام پر بن گئی ہے, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انسان نہیں کتے شمار کیے جائیں. بسوں میں ہمارے لیے سیٹ ایسی رکھی جائے جیسے کتوں کے لیے رکھی جاتی ہے, ہمارے لیے وہ ساری فیسلٹیز ہوں جو کتوں کے لیے رکھی جاتی ہے, ہمارا کھانا بھی وہ ہو جو کتوں کا رکھا جاتا ہے. یہ سب دعویٰ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا تھا، لیکن جب اس نے دین اور شریعت رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا تو کتا بننے میں وہ اپنے آپ کی عزت محسوس کر رہا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جیسا سیکورٹی کے لیے کتا رکھا جاتا ہے ویسے انسان کو کتے کی شکل میں سیکورٹی کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ جاسوسی کے لیے جیسے کتوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے ویسے ہی جاسوسی کے لیے انسانوں کو کتا بنا کر ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ آپ ویڈیو میں یوٹیوب میں چیک کر لیجئے، انسان جو کتے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب انسان اپنے کو انسان ہونے میں عزت محسوس نہیں کرے گا ہم اسے اسفل سافلین، جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیں گے۔ اب آپ بتائیے، ایک کتا ہے، کتے کا کتا بن کر رہنے میں کوئی انسلٹ ہے اس کی؟ خنزیر کا خنزیر بن کر رہنے میں کوئی انسلٹ ہے اس کی؟ بھئی وہ ہے ہی خنزیر، پیدا ہوا خنزیر، اب خنزیر ہی بن کر رہے گا، وہ تھوڑی نہ پرائم منسٹر بن جائے گا، وہ تھوڑی نہ انسان بن جائے گا۔ جو مخلوق اللہ نے اسے جو بنایا ہے اسے ویسا ہی جینے میں اس کی عزت ہے۔ اگر وہ کتا بندر بننے کی کوشش کرے، بندر ہاتھی بننے کی کوشش کرے، ہاتھی شیر بننے کی کوشش کرے تو پھر سمجھ لیجئے اس میں اس کی عزت نہیں ہے۔ جانور کا جانور بن کر جینے میں اس کی انسلٹ نہیں ہے، انسان کا جانور بن کر جینے میں انسلٹ ہے، انسان کا جانور بن جانے میں انسلٹ ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم کتے بن جائیں، تو ٹھیک ہے بھئی آپ کو اس میں شوق ہے تو آپ یہ شوق پورا کیجئے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت بخشی ہے، اپنی عزت خود رکھ لو۔ جو اپنی عزت خود رکھنا نہیں جانتا پھر اللہ بھی اس کی عزت نہیں کریں گے اور دنیا بھی اس کی عزت نہیں کرے گی۔ اب ان دو آیتوں کی روشنی میں سمجھیے، اللہ رب العزت تمام انسانوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، ہر مذہب کے لوگ انسان ہیں اور تمام انسانوں کو اللہ نے آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم سب انسان، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں میں، تمام انسان کسی بھی مذہب کے ہوں، سب انسانوں کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ایک ہوں وہ لوگ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا غیر مسلم ہمارا بھائی ہے، اس ملک کا سکھ ہمارا بھائی ہے، اس ملک کا ہندو ہمارا بھائی ہے، اس ملک کا یہودی ہمارا بھائی ہے، اس ملک کا عیسائی ہمارا بھائی ہے۔ اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے برادران وطن، ملک کے بھائی۔ یہ ہم ملک ہونے کے حساب سے بھی بھائی ہیں، ایک انسان کی اولاد ہونے کے حساب سے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور ایک حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارے والد بھی ایک ہیں اور تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارے والد بھی ایک ہیں حضرت آدم اور تمہارا اللہ بھی ایک ہے اللہ رب العزت۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان سارے کے سارے ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں باپ سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے انسانوں میں انسانی اخوت، انسانی بھائی چارگی پائی جاتی ہے کہ ہم سب انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی انسان بحیثیت انسان ہونے کے اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، محترم بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے کسی کو پیدا کیا، حتیٰ کہ سمجھ لیجئے فرشتوں سے بھی اگر کوئی افضل ہو سکتا ہے تو وہ انسان ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم کو حکم نہیں دیا کہ وہ فرشتوں کا سجدہ کریں، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کا سجدہ کریں۔ اسی واسطے اللہ نے فرشتوں کو نوکری پر لگایا ہے انسانوں کی خدمت کی خاطر۔ روزی لانے والا فرشتہ ہے، انسان کسی فرشتے کی روزی لے کے نہیں جاتا ہے۔
روزی لانے والا فرشتہ، پانی برسانے کا ذمہ دار فرشتہ، اور آب و ہوا کا انسان اگانے کا فرشتہ، اناج اگانے کی ذمہ داری فرشتے کی، ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے. اور نوکر کم درجے کا ہوتا ہے، اونر زیادہ درجے کا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اور زمین میں اللہ کا نائب یہ انسان ہے. اب انسان سمجھ لیجئے صرف مسلمان نہیں، پورے مذہب کے لوگ سب انسان ہیں. تو سارے انسانوں کو اللہ نے بھائی بنایا ہے اور سارے انسانوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے. اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں غیر مسلم بھائیوں سے ہمیں زیادہ واسطہ پڑتا ہے. غیر مسلم بھائیوں میں اکثر غیر مسلم بھائی اچھے مزاج کے ہیں، اچھے اخلاق کے ہیں، بعض اس میں گھٹیا اور غلیظ اخلاق کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ساری برادری بدنام ہوتی ہے. ہمیں اس ملک میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس میں سے چند باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. کوشش یہ کی جائے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام جیسا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اپنے ان ملک اور وطن کے بھائیوں کے ساتھ بھی ویسا حسن اخلاق کا معاملہ کریں. وہ کتنی باتیں ہیں؟ فقہاء اور علماء نے 14 سے 15 باتیں ذکر کی ہیں جس میں ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے سلوک اور آداب بتائے گئے. نمبر وار پہلے سن لیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے وہ 14 سے 15 آداب کیا ہیں. پہلی چیز، غیر مسلموں کے ساتھ اکرام اور احترام کا معاملہ کرنا. دوسری چیز، غیر مسلم اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ نبھانے کی کوشش کرنا. تیسری چیز، غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تو غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. چوتھی چیز، غیر مسلم بھائی اگر غم میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، مصیبت اور پریشانی میں موجود غیر مسلم بھائی کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا. پانچویں چیز، غیر مسلم بھائی سے ہم نے کسی کام کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وعدہ نہیں توڑنا، جھوٹے وعدے نہیں کرنا. چھٹی چیز، غیر مسلم بھائیوں کو اپنی خوشی کے موقع پر دعوت دینا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں انوائٹ کرنا، یہ چھٹی چیز. ساتویں چیز، غیر مسلم بھائیوں کو موقع بموقع گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، سلام وغیرہ کے الفاظ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے انہیں بھی سلام وغیرہ کے ذریعے سے مبارکبادی پیش کرنا. ساتویں چیز، تحفہ اور ہدیہ. تحفہ اور ہدیہ لینے دینے کا گفٹ، کبھی کبھار ہدیہ دیتے رہنا غیر مسلم بھائیوں کو. ہماری شادی ہے، ہمارے بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ہمارا نیا مکان بنا، خوشیوں کے موقع پر جب ہم اپنے مسلمانوں کو تحفہ دیتے ہیں غیر مسلموں کو بھی تحفہ دینے کی کوشش کرنا. آٹھویں چیز، جان اور مال کا احترام. ہم اپنی جان کو جیسے عزت دیتے ہیں ویسے غیر مسلموں کو بھی عزت دینا. ہم پر کوئی حملہ کر دے، کوئی مارے، ہاتھ اٹھائے، ہمیں گوارا نہیں. غیر مسلموں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا مال چوری کرنے کی، ان کی گاڑی چرانے کی، ان کا پرس چرانے کی اجازت نہیں ہے. نویں چیز، بزنس اور کاروبار میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی شریک کرنا، ان سے بھی ڈیل کرنا، ان سے بھی خریدنا اور ان سے بھی بیچنا، معاملات کرنا، غیر مسلم بھائیوں کو جاب دینا، جاب دلانا، یہ تعلقات ان کے ساتھ رکھنا. 10ویں چیز، عدل اور انصاف کرنا. انصاف صرف اپنے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اگر حق بات غیر مسلم کی طرف ہو اس کے ساتھ بھی حق بات کرنا اور انصاف کا معاملہ کرنا. مذہبی معاملات. 11ویں چیز، مذہب میں آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے. ان کے مذہبی تہوار میں گنیش کے موقع پر، ہولی کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر ہمیں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع دینا. 12ویں چیز، عفو اور درگزر کرنا، معاف کر دینا. کسی غیر مسلم بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں نقصان پہنچا دیا، ہمیں تکلیف پہنچا دیا، بدلہ لینے کا جذبہ رکھنے کے بجائے درگزر کر دینا، معاف کر دینا. حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی غیر مسلم بھائی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک چیز، غیر مسلم بھائیوں کو قرآن مجید
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور دین اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کو فالو کرنے والا جنت میں جائے گا، ہم تم سے بھلائی چاہتے ہیں، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جنت میں جاؤ، ہم تمہیں سرگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، نرک میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس واسطے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بھی اسلام اور اسلام کی تعلیمات پیش کرتے رہنا یہ اس ملک میں ہم رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب ان میں سے بعض باتوں کی تفصیل دیکھیے کہ ہمیں یہ 14-15 چیزیں جو آپ کے سامنے گنائی گئی ہیں ان میں سے چند باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم عمل کرنے کی شکل کو بھی سمجھیں کہ کس شکل سے اکرام اور احترام کرنا ہے۔ نمبر 1، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اکرام اور احترام کا معاملہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں میں جو بڑے پوسٹ پر ہوتے ہیں ان کی جیسے عزت فرماتے تھے ویسا غیر مسلموں میں جو بڑے پوسٹ پر ہوتے تھے ان کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام عزت کرتے تھے۔ چنانچہ روم کا بادشاہ ہرقل غیر مسلم تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اسے خط لکھا تو خط شروع کرنے کے بعد جو لقب دیتے ہیں عزت کے ساتھ احترام سے لکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ عظیم کا لفظ، اللہ رب العظیم، عظیم کا لفظ ہم اللہ کے ناموں میں سنتے ہیں، تو عظیم کا جو لفظ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عزت کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی دیا اور لکھا اللہ کے نبی نے خط میں الی ہرقل عظیم الروم، روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کی طرف میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ ایران کا بادشاہ کسرا کو اللہ کے نبی نے جب خط لکھا تو اللہ کے نبی نے لکھا من محمد رسول اللہ الی عظیم الفارس، فارس کے عظیم بادشاہ کی طرف محمد یہ خط لکھ رہا ہے۔ اور ایسے ہی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اللہ کے نبی نے جب خط لکھا من محمد رسول اللہ الی عظیم الحبش، حبشہ کے بادشاہ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے بڑے دشمنوں میں ٹاپ لیول پہ جو دشمن تھے ان میں ایک دشمن کا نام آتا ہے ابو جہل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن اسے سماج میں لوگ عزت دیتے تھے۔ جیسے آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہمارے سماج میں رہتے ہیں غیر مسلم بھائیوں میں جو کبھی بھی وہ منچ پہ آئیں، اسٹیج پر آئیں تو انہیں انڈیا پاکستان، مسلمان دہشت گرد، ٹیررسٹ فلاں ایسے الفاظ بولے بغیر، جھگڑے کی باتیں کرے بغیر، فرقہ واریت کی باتیں کرے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، رات کی نیند نہیں آتی، ان کا پیخانہ نہیں نکلتا، ان کا پیٹ ہلکا نہیں ہوتا، ان کی سانس نہیں نکلتی، خود پیٹ اتنا بڑا ہاتھی کے جیسا ہوگا، صورت گھٹیا قسم کی ہوگی، لیکن لان تان کرنے کے موقع پر کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یعنی اپنے اسٹیج سے برائی کرے بغیر وہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ نبی کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ایسے گھٹیا انسان کو بھی جب سماج اسے ابو جہل جاہل قسم کی اولاد ہے وہ، پھر بھی لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، جج بولتے تھے، فیصلہ کرنے والا بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ابو جہل بول کر نہیں پکارتے تھے، ابو الحکم بول کے پکارتے تھے۔ حالانکہ دشمن ہے، گھٹیا انسان ہے، سردار ہے، بڑے لیول پہ ہے تو ایک عزت سے رہنا چاہیے انسان کو۔ سلم بستی میں رہتا ہے، گھٹیا ذات کا ہے، لڑائی جھگڑے کرتے رہتے، ماں بہن کی گالی دیتے رہتے، ایسے لوگوں کو تو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ایک لیول پہ آ گئے، کسی پارٹی کے لیڈر بن گئے، آپ بڑے عہدے پہ آ گئے تو آپ کو ایک اچھا انسان مجبوراً بننا چاہیے۔ اگرچہ کہ آپ کے اندر خناس حیوان درندگی بھری ہوئی ہے، آپ اندر سے شیطان کی اولاد ہیں، لیکن یہ پوسٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایکٹنگ تو کرو کم از کم، یہاں پر آ کر اسٹیج اور منچ پر آ کر کم از کم انسان بنے جیسا ایک ایکٹنگ تو کر کے دکھاؤ۔ لیکن اتنی اندر درندگی بھری ہوتی ہے کہ وہ زبردستی سے ایکٹنگ کر کے بھی انسان نہیں بن سکتے، ایکٹنگ کر کے بھی وہ انسان نہیں بن سکتے، اتنا اندر سے حیوان بھرا رہتا ہے۔ ایسے حیوان قسم کے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی نے عزت دی ہے اور ابو الحکم کے لفظ سے پکارا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس
مکے کے کافروں دشمنوں میں سے ایک ایسا شخص ملنے کی اجازت مانگنے آیا کہ میں محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے آ کر سنایا یا رسول اللہ یہ قوم میں بدترین انسان ہے, ظالم ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے, لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, گھٹیا انسان ہے, آپ سے ملنے کی اجازت چاہ رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں پر موجود تھیں. سوچا آج محمد الرسول اللہ ایسے دشمن اور گھٹیا انسان کے ساتھ جب ملیں گے تو کیا رویہ اختیار کریں گے, کیسے بات کریں گے. جب وہ شخص آیا تو اللہ کے نبی نے آنے کی اجازت دی اور یہ فرمایا اپنی قوم کا شریر انسان آ رہا ہے, اتنا اپنے ساتھیوں سے فرمایا. لیکن جب وہ اندر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے چہرے سے اسے مصافحہ کیے, ملاقات کیے, بٹھایا, چائے پانی اس وقت کے لحاظ سے کھجور پانی جو پلانا ہے پلایا, احترام کے ساتھ بات کر کے اسے اللہ کے نبی نے رخصت کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے خود کہا کہ یہ قوم کا شریر آدمی ہے, پھر آپ نے اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے کیوں پیش آئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا نبی کو یہ بات گوارا ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے؟ نبی کے لیے بات گوارا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے کسی بھی انسان کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا ہوں؟ اس کی بدتمیزی اور شرارت اس کے ساتھ, لیکن محمد الرسول اللہ کے اخلاق وہ محمد کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قوم کے ذلیل اور شریر انسانوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ فرمایا. ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کٹر دشمنوں میں تھے. مکہ فتح ہونے سے پہلے تک 20 سے 22 سال کی دشمنی, بڑی کٹر دشمنی تھی ابو سفیان کی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہونے لگا ایسے موقع پر چونکہ ابو سفیان قوم کا سردار تھا, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے, اور انہی کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا. دشمن کی بیٹی سے بھی اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا. آپ غور کیجئے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں, وہاں شوہر کا انتقال ہو گیا, بیچاری وہاں پر بیوہ ہو گئیں, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اجنبی شہر اجنبی ملک ہے, وہاں پر ایک بیوہ خاتون کیسے رہے گی؟ کس کی بیٹی ہے؟ دشمن کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کی بیٹی ہے مرنے دو, جو جیسا رہنا ویسے رہنے دو. پتہ چلا سردار کی بیٹی ہے, اگرچہ کہ وہ دشمن ہے, لیکن ایک عورت مسلمان ہونے کی حالت میں مجبوری کی حالت میں پڑی ہوئی ہے. یہاں سے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اس عورت, یہ نہیں فرمایا اس عورت کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کسی کو نوکر لگا کر مدینہ بھیجا دو, یہ نہیں فرمایا, بلکہ اس بیوہ خاتون کو محمد کا یہ پیغام سنا دو کہ وہ تم سے پیغام دیتا ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے, اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا کوئی معمولی مقام ہے, کوئی معمولی درجہ ہے. ہم لوگ انجینئر کو, ڈاکٹر کو, لائر کو, کسی پھٹیچر کو اپنا رشتہ بیٹی کا دینا چاہتے ہو, ہمارا داماد لندن میں کام کرتا ہے, ہمارا داماد امریکہ میں کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ جھاڑو مارتا ہے, واش بیسن دھوتا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن لندن میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, UK میں رہتا ہے. اتنا بڑا فخر جب ہم کو ایسے گھٹیا دامادوں پر ہوتا ہے تو پھر ابو سفیان کی بیٹی کے لیے جو رشتہ پیش کر رہا ہے وہ ساری کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ ہے, تو کتنا بڑا فخر ہوگا. تو اللہ کے نبی دشمن کی بیٹی ہے لیکن مجبوری کی حالت میں ہے تو اسے اپنایا, رشتہ بھیجا. حبشہ کے بادشاہ نے پیغام قبول کیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں کہ اجنبی ملک میں مجھے نبی سے رشتہ مل رہا ہے. شادی کے لیے تیار ہو گئیں, شادی ہو گئی, وہیں نکاح ہوا. حبشہ کا بادشاہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا. نکاح میں خود اس نے کھانا کھلایا. نکاح کا کھانا اللہ کے نبی نے 11 شادیوں میں کہیں نہیں کھلایا. اس حبشہ کے بادشاہ نے نبی کی شادی کی خوشی میں اس نے کھانا کھلایا. اور اللہ کے نبی جو مہر دینا چاہتے تھے اس بادشاہ نے کہا مہر آپ کی طرف سے میں دوں گا, اور خود اپنے جیب سے مہر ادا کیا اور بہت ساز و سامان کے ساتھ ڈولی میں بٹھا کر اللہ حضرت ام حبیبہ کو مدینہ پہنچایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابو سفیان دشمن ہے لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. اور پھر ابو سفیان
مکہ مکرمہ فتح ہونے کے موقع پر دشمن ڈرا ہوا ہے، ہیبت میں ہے کہ مسلمان مکے پر آئے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے جو اعلانات فرمائے اس میں ایک اعلان فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی چلا جائے گا میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اسے امن دوں گا۔ یہ ابو سفیان کی عزت ہے، یہ کہ میرے گھر میں کوئی آ گیا تو میں اس کا سپورٹڈ ہوں، اب میرے گھر میں جو آ گیا اسے کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک سردار کو جو عزت دینا تھا اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر وہ عزت دی۔ جب ان کو احساس ہوا کہ میں اتنا دشمنی کیا، میری بیٹی سے نکاح کیا، میں اتنا دشمنی کیا لیکن مجھے اتنا عزت دیا کہ جنگ کے موقع پر بھی یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کی عزت میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں ان کے گھر کا جو سایہ لے لے گا ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ اخلاق دے کر ابو سفیان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بنے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جن غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، ہجرت کے موقع پر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ارادہ کیا اب کعبۃ اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کعبے سے کیسی محبت تھی اللہ کے نبی، ہم جس شہر کے پیدا ہوئے ہیں چاہے وہ شہر معمولی کیوں نہ ہو لیکن ہمیں وہ شہر اچھا لگتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کرناٹک کے کسی دیہات کے ہوں گے، آندھرا کے کسی دیہات کے ہوں گے، اور یو پی بہار کے ہوں گے، جو جہاں کا ہے وہ اگرچہ یہاں آ کر بس رہا ہو لیکن اسے اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے۔ اور شہروں میں سب سے بڑا شہر مکہ مکرمہ سے ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا برت مکہ میں ہوا ہو تو وہ کتنا ہم میں سے بعض لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اب تو کینسل کر دیے، جو پریگننسی ہے وہ عمرہ حج وغیرہ نہیں کر سکتی 7 مہینے کے بعد، چونکہ وہاں جانے کے بعد ڈیلیوری ہوئی تو وہاں مشکلات پیش آتے ہیں۔ پہلے اجازت تھی تو کئی لوگ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بچی مکہ میں پیدا ہوئی، ہمارا داماد مکہ میں رہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان مکے میں رہتا ہے، اور نبی کا خاندان قریش، بنو ہاشم، یہ سب مکے میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو آنے والے حاجیوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو کتنی محبت ہوگی مکہ مکرمہ سے، جب دشمنوں نے اتنا مجبور کیا کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا، نبی کو مکہ نکلنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا مکہ سے نکلنے کا۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر، کعبے کی 4 دیواری میں اندر جا کر 1-2-4 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاؤں گا۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ شیبی کے پاس وہ چابی رہتی تھی، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ مجھے چابی کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، صرف جمعرات کو کھلتا ہے کعبۃ اللہ، دوسرے دنوں میں نہیں کھلتا، اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ ایسے ہی ہوگا شاید جیسے آج کے بہت سے مؤذن ہوتے ہیں، نماز ہوئی کہ نہیں پیچھے چابی لے کے ہلاتے کھڑتے رہتے ہیں کہ جلدی نکلو، جلدی تالا ڈال کے نکلنا ہے۔ صدر کی طرف سے آرڈر، کمیٹی کی طرف سے آرڈر کہ جیسے ہی نماز ہوئے 10 منٹ ہوا فوراً مسجد بند کر دو۔ اللہ کے بندوں، مندر ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور مسجدیں بند رہتی ہیں۔ کیوں بند کی جا رہی مسجدیں؟ مسجدیں بند کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہماری بھی ہے کہ ہم اتنے شریف ہیں کہ مسجد میں بیٹھے تو خاموش نہیں بیٹھتے، یہ پنکھا کھولا، وہ لائٹ کھولا، باپ کا گھر سمجھ کے جیسے چاہے منمانی سے کرا، پھر نکلتے وقت بند کر کے عزت سے نہیں نکلے گا، منمانی سے نکل جائے گا۔ اور بعض ایسے شریف بھی ہیں مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے نل چرا کے لے جاتے، مسجد کی بیٹری چرا کے لے جاتے، چور مسجد میں آ رہا ہے۔ تو ایسے غلیظوں کی وجہ سے اللہ کے گھر کو تالا لگنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو مسجدیں ایسی کھلی رہنی چاہیے کہ لوگ شراب ٹینشن میں آ کر کہاں جانا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ لوگ ٹینشن فری ہونے کے واسطے شراب کے اڈے پہ جا رہے ہیں، ٹینشن ہو گیا کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، زنا کرنے کے واسطے زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، ٹینشن میں آ گیا سگریٹ گٹکا کھا کر کسی چوراہے پہ بیٹھنا، کسی کٹے چبوترے پہ بیٹھ کر اپنا ٹینشن فری کرنا چاہ رہا ہے، کسی فلم تھیٹر میں جا کر اپنا ٹینشن فری کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر ہماری یہ اللہ کے گھر کے دروازے کھلے رہتے، ٹینشن میں آتا بندہ تو اس کے دل میں خیال آتا اللہ کے گھر میں جا کے سجدے میں پڑھ کے رو کر یہ ٹینشن ہلکا کر لوں گا، اللہ سے بول لوں گا اللہ میرا ٹینشن دور کر دے۔ شراب خانے کھلے، تھیٹر کھلے، اور لوگوں کے زنا کے اڈے کھلے، مسجدوں پہ تالے لگے تو لوگ رو کر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھلے نہیں ملتے ہیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے مسجدوں کو جیسا استعمال کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔
تو عثمان بن طلحہ شیبی نے اجازت نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, کتنا دل پہ گزرا ہوگا کہ مجھے چابی نہیں. اگر آپ سمجھیے کسی مسجد کا امام اور خطیب ہے, اگر وہ مؤذن صاحب سے کہہ رہا ہے کہ دروازہ کھول دو مجھے نماز پڑھنا ہے, مؤذن صاحب یہ جواب دے نہیں کھولے گا, جائیے آپ یہاں سے. حالانکہ خطیب ہی کیوں نہ ہو, امام ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ نبی تو نہیں ہوگا, صحابی تو نہیں ہوگا, لیکن اگر امام اور خطیب اور صدر کو یہ جواب ملے تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب ملا کہ نہیں آپ کو دروازہ نہیں کھولیں گے, جائیے یہاں سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. آپ علیہ السلام نے اسی غم کا اظہار کیا عثمان بن طلحہ شیبی کے سامنے. عثمان یاد رکھو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہے دے سکوں گا, اور تم خالی ہاتھ میرا منہ تکتے رہو گے کہ آج محمد کیا فیصلہ کرنے والا ہے, وہ دن بھی تم دیکھ لو گے. یہ کہہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے سے نکلنے لگے, مکے کی پہاڑیوں سے جاتے ہوئے بار بار کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے روتے ہوئے آنسوں بہاتے ہوئے مکے کو کعبۃ اللہ کو کہتے تھے, یا مکہ, اے کعبۃ اللہ, میں تجھ سے زیادہ کسی اور شہر کو پسند نہیں کرتا, تو ساری دنیا میں مجھے محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی ہرگز میں مکہ چھوڑ کے جانے تیار نہیں ہوتا. یہ نبی کے جملے ہیں جو مکہ چھوڑ کے جاتے وقت روتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اب وہی 10 سال گزرنے کے بعد مکہ فتح ہونے کی جب باری آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے, اب وہی عثمان بن طلحہ جو چابی کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے, اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ کعبۃ اللہ کی چابی لے کے آؤ. جب کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سے لے کے آئے, وہ بھی کھڑے ہیں اور حضرت علی کھڑے ہیں. حضرت علی داماد ہیں اللہ کے نبی کے. حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ, ہمیں مکے کے حاجیوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے کا موقع نصیب ہے. تمام حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری قریش خاندان کی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تھی. اسے سقایا کہتے ہیں, سقایا, پانی پلانے کی ذمہ داری. تو حضرت علی داماد پوچھنے لگا کہ یہ جو چابی ہے کعبۃ اللہ کی, اسے حجابہ کہتے ہیں. حجابہ, کلید برداری, چابی کی حفاظت کرنا. ہم حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, ویسے ہی ہمیں کعبۃ اللہ کی چابی کھولنے بند کرنے کی بھی سعادت ہمیں دے دیجئے, یہ کعبے کی چابی مجھے عطا کر دیجئے. اب آپ بتائیے, داماد اگر کوئی چیز مانگے تو آج کا سسر نہیں دے گا, بغیر پوچھے کہ جب جوڑا جہیز میں دیتا ہے حرام کا تو اب نہیں دے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے داماد یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے چابی دے دیجئے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یاد ہے وہ دن جو میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا کہ محمد کے ہاتھ میں چابی ہوگی اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے. اب وہ بیچارے منہ تکتے رہ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے اور میں محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, محمد حقدار کو اس کا حق دے دو. چابی اب تک اس کے پاس تھی, چابی اسی کو واپس کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان بن طلحہ کو بلا کر چابی واپس کیا, اور صرف واپس نہیں کیا, آپ سمجھیے اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی. قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں چلے گی, کوئی تم سے چابی نہیں چھینے گا. اگر کوئی چھینے گا تو وہ ظالم اور جہنمی شخص ہوگا. کتنا بڑا اعزاز اللہ کے نبی نے, جس نے دروازہ کھولنے تیار نہیں ہوا اسے صرف چابی حوالے نہیں کیا, قیامت تک کے لیے چابی حوالے کر دیا. اور آج بھی 1400 سال ہو گئے وہ چابی اسی خاندان میں چلتی ہے, اور وہ خاندان طائف میں رہتا ہے. وہ شیبی خاندان طائف میں رہتا. جب بھی مکے کے محمد بن سلمان کو بھی کعبۃ اللہ کھولنا ہو, وہ انہیں کہیں گے اور وہ طائف سے آ کر چابی کھولیں گے, تبھی جا سکتے ہیں لوگ اندر. اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. یہ ہے اکرام اور احترام. غیر مسلم کے ساتھ یہ اعزاز ہے. چابی کسی کو دینا کعبے کی اعزاز ہے. جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف کے ٹکڑے کرنے کے بعد, نکالنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کعبے کا ٹکڑا جو ہے لوگوں, کعبے کے غلاف کا ٹکڑا عزت اور احترام کے طور پر جو دنیا کے نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں انہیں کعبے کے غلاف کا ٹکڑا ہدیے میں بھیجا جاتا ہے. تو پھر کعبے کی چابی کسی کے ہاتھ میں رہنا یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے. تو جس کو جو عزت دینا ہے وہ عزت دینا اللہ کے نبی نے سکھایا. تو ہم مسلمان
کسی آفس میں کام کرتے ہوں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں، کسی دکان میں کام کرتے ہوں، ہمارا اونر، ہمارا باس اگر غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو اس کی عزت دو، اس کا جو مقام ہے اس کی ویلیو رکھو. ایسا نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے اس واسطے گھٹیا الفاظ سے پکارے، اس کی توہین تحقیر کرے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. دوسری بات، غیر مسلم اگر ہمارا رشتہ دار ہے، مثلا کوئی شخص مسلمان ہے، اس کا باپ غیر مسلم ہے، کوئی بھائی مسلمان ہے، اس کا بھائی غیر مسلم ہے، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی غیر مسلم ہو، اس غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، جو آدمی اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے گا، صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی روزی میں برکت ملے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرے. یہ رشتہ دار چاہے مسلمان ہو، یہ رشتہ دار چاہے غیر مسلم ہو، لیکن اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رشتے کی بنیاد پر ہوگی. یہ میرا بھائی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہ میرا باپ ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو. اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوں تو بھی بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ماں باپ کو بھی اف تک کہے. وہ تو کافر ہیں، اس واسطے میں ان کو ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، ہرگز نہیں. جس طرح مسلمان ماں باپ کے ساتھ عزت کا حکم ہے، ویسے غیر مسلم ماں باپ کی بھی عزت کی جائے گی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی ہمشیرہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، نبی کی رشتے میں سالی ہوتی ہیں. ان کی والدہ غیر مسلم تھیں. جب ان سے ملنے کے لیے آئیں تو حضرت اسماء کو تعجب ہوا، اب میری ماں ہے، ماں آئی مل کے جا رہی ہے، میں اسے کچھ تحفہ دوں، ایک جوڑا کپڑے دوں، کچھ ہدیہ کروں، لیکن غیر مسلم ہے، دینا کہ نہیں دینا؟ اللہ کے نبی سے آ کر پوچھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تمہاری ماں ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی محمد کیسے روکے گا، کیسے منع کرے گا؟ تم جو ہدیہ دینا چاہتی ہو اپنے ماں کو بے تکلف ہدیہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کٹر غیر مسلم اور کافرہ تھیں. بیٹا ابو ہریرہ مسلمان ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے سامنے محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیتی تھی. حضرت ابو ہریرہ پریشان، ایک طرف نبی ہے ایک طرف ماں ہے، کیا معاملہ کروں؟ ماں محمد الرسول اللہ کو گالیاں دے رہی ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں ہے لیکن غیر مسلمہ ہے، کافرہ ہے، آپ کو گالیاں دیتی ہے، کیا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اخلاق کا معاملہ کرو. ماں ہے، ماں کی خدمت کرو. اب آپ اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والی عورت ہے، لیکن بیٹے کو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ایک دن پریشان ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہنے لگے میری ماں عاجز آ گئی، اتنے گالیاں دے دے کر تھک گئی کہ اب وہ گالیاں بھی بند ہو گئی. اب قسم کھا لی ہے کہ میں جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا اس وقت تک ایک نوالا کھانا نہیں کھاؤں گی. اب بیٹا ماں کی محبت میں پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ دعا کر دیجئے، یا تو ہدایت مل جائے یا کچھ اور فیصلہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ تم گھر جاؤ، آپ کی والدہ کھانا کھا لے گی. تو اب حضرت ابو ہریرہ جب آئے گھر تو دیکھا اندر غسل کرنے کی آواز آ رہی ہے، پانی نہانے کی آواز آ رہی ہے. ماں جب پانی نہا کے باہر نکلی تو کہنے لگی بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. بیٹے کو جب حسن اخلاق کا معاملہ اللہ کے نبی نے دیا، بیٹا اس رویے سے ماں کے ساتھ پیش آیا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس ماں کے خاطر، تو اللہ رب العزت نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. تو غیر مسلم کے ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر کے مسلمان ہیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، لیکن باپ بہت سخت دشمن تھے اسلام کے. پورے مکے کی 13 سالہ زندگی میں اسلام نہیں لائے. مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مکہ فتح ہونے تک 8 سال کی زندگی میں اسلام نہیں لائے. مکہ فتح ہونے کے بعد بالکل بوڑھے ہو گئے، نظر کمزور پڑ گئی، چلنا مشکل ہو گیا. اتنے 18 سے 20 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر سے فرماتے رہے تمہارے باپ دشمن ہیں، کافر ہیں، لیکن باپ کا اکرام کرو، باپ کا احترام کرو. حضرت ابو بکر اپنے کافر باپ کا بھی 18 سال تک احترام خدمت کرتے رہے. مکہ فتح ہونے کے بعد
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کے دل میں خیال آیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. بیٹے سے کہا مجھے محمد کے پاس لے کے چلو, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر خوشی سے اپنے بوڑھے باپ کو لے کر جب اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ابو بکر تم نے اپنے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ اگر محمد سے کہتے تو محمد تمہارے والد کے گھر پہ آ کے کلمہ پڑھا دیتا. بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی اکرام اور احترام اتنا ہے کہ غیر مسلم کے گھر جا کر انہیں کلمہ پڑھانے کی محمد رسول اللہ بات کرتے ہیں. تو غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے حسن اخلاق کے معاملے کی تعلیم دی ہے اور عمل سے بھی کر کے دکھایا. اور آپ دیکھ لیجئے حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پرورش بھی کیے چچا تھے. حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور آمدنی کم تھی, گزارا کھانا پینا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی نے اپنے غیر مسلم چچا کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو طالب غیر مسلم چچا سے یہ کہا آپ کے بچے زیادہ ہیں, گزارا مشکل ہے, علی کو مجھے دے دیجئے, میں علی کو پال لیتا ہوں. ایک بیٹے کو لے کے پال لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ حضرت علی کو, جو بعد میں چل کے داماد بنے. اور دوسرا بیٹا عقیل ہے. حضرت عباس چچا سے فرمایا, دوسرے چچا سے, کہ یہ چچا کے بچے زیادہ ہیں, یہ غیر مسلم ہیں اور حضرت عباس مسلم ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان غیر مسلم چچا کا ایک بیٹا لے کر حضرت عباس کو دیا کہ آپ ان کو پالیے, چچا کا بوجھ کم ہوگا. حالانکہ غیر مسلم چچا ہے, ان کے بچوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام پال رہے ہیں تاکہ میرے چچا کا بوجھ ہلکا ہو. تو غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ داری ہے تو کیسے نبھانا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی. تیسری چیز, غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے. پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. پڑوسی چاہے مسلمان ہو, پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو, اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. کہاں گاڑی پارک کرنا وہیں کرو, اس کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر کے تکلیف نہ دو, اس کے گھر کے سامنے کچرا ڈال کر تکلیف نہ دو, اس کے گھر کے سامنے اپنی اے سی کا ڈبہ لگا کر اس کا پانی اس کے گھر کے دروازے پر اس کے گھر کے سامنے گرا کر اسے تکلیف نہ دو, اس کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر کے گاڑی واش کر کے سارا کیچڑ اس کے گھر کے سامنے نہ کرو. کسی بھی طرح کی تکلیف اپنے غیر مسلم کو نہ دو اگر وہ تمہارا پڑوسی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, آخرت پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے تو اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ عزت سے پیش آؤ. غیر مسلم پڑوسی ہی کیوں نہ ہو, مسلمان کیوں نہ ہو, عزت سے پیش آؤ. ایک حدیث میں کیا غصے سے اللہ کے نبی نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے. واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے. سرکار کو ایک بار بھی اگر بول دیے تو بس کافی ہے, لیکن رسول اللہ 3 بار بول رہے ہیں اور قسم کھا کے بول رہے ہیں. کیا فرمایا؟ قیل ومن یا رسول اللہ, کس کے بارے میں یہ آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, الذی لا یؤمن لا یأمن جارہ بوائقہ, جارہ بوائقہ, جس کے تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں, گھر میں کبھی بکرا کٹتا, گوشت پکتا تو اللہ کے نبی کے یہ صحابی حضرت ابن عمر گھر میں داخل ہونے کے بعد خوشبو محسوس کرتے گوشت کی تو پہلا سوال کیا فرماتے, اہدیتم لجارنا الیہودی, کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو یہ گوشت بھیج دیا؟ اہدیتم لجارنا الیہودی, کیا تم نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کو گوشت بھیج دیا؟ گھر والے کہتے ابھی ابھی پکا ہے, بھیج دیں گے. تو حضرت ابن عمر فرماتے نہیں, پہلے پڑوسی کو بھیجو, اس واسطے کہ میں نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جبرائیل مجھے نصیحت کرتے تھے کہ پڑوسی کا اکرام کرو, اور اتنا نصیحت کرتے تھے مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ پڑوسی کو بیٹے کا درجہ دے دیں گے. بیٹے کو جس طرح پراپرٹی ملتی ہے ویسا پڑوسی کو بھی پراپرٹی دو, ایسا بولیں گے بول کے مجھے خیال ہو رہا تھا. اس واسطے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. پڑوسی چاہے ہمارے گھر کا ہو, پڑوسی چاہے ٹرین میں ہو, پڑوسی چاہے ہوائی جہاز میں ہو, بس میں ہو, دکان میں ہو, مارکیٹ میں ہو, ہوٹل میں ہو, آدھا گھنٹہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے بازو ٹیبل میں پڑوسی بیٹھا ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے.
آرڈر کرتے وقت بھی ایسے حیوان نہ بن جاؤ کہ اس بازو والے پڑوسی کو تکلیف ہو. کھانا کھاتے وقت بھی ایسے ہنسی مذاق چیخو پکار نہ کرو. بازو ٹیبل پہ پڑوسی یعنی غیر مسلم کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور تم چھچورے مذاق کر رہے ہو اور ادھر غیر مسلموں کی بہنیں اور مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تعلیمات اللہ کے نبی علیہ السلام نے آدھے گھنٹے کے پڑوسی بس میں بیٹھے, بازو سیٹ میں غیر مسلم پڑوسی بیٹھا, وہ بھی پڑوسی ہے, اب اس کے ساتھ بدتمیزی والی گفتگو نہ کرو. یہ تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور چوتھی چیز, غم کے موقع پر غم میں ساتھ دینا. بیمار ہو گیا عیادت کرو. کسی پڑوسی میں یا غیر مسلموں میں کسی کا انتقال ہو گیا, اس گھر والوں کو جا کر تعزیت دو, پرسہ دو, تسلی دو. یہ سمجھاؤ کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. جتنی زندگی جیے تمہارے والد اچھا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اخلاق سے جیے ہیں, تم بھی اپنے والد کا نام بلند کرنے کی کوشش کرو. پڑوسی غیر مسلم ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, بیٹا غم میں ہے, اس غیر مسلم بیٹے کو جا کر تسلی دو. وہ بیمار ہو گیا, اس کی جا کی عیادت کرو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ, جو کسی مصیبت میں پریشان ہے اسے جا کر تعزیت دو گے, تسلی دو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں مبتلا شخص کو جتنا ثواب ملے گا, تسلی کے 2 جملے بولنے پر اللہ تمہیں اتنا ثواب دے گا. تسلی کے 2 جملے بولنے پر اتنا ثواب دے گا. ہم نے دیکھا کرونا کے دنوں میں جب باپ کو کرونا وائرس ہو گیا, پورے خاندان نے اسے بائیکاٹ کر دیا, بیٹا پریشان, تو ہمارے مسلمان نوجوان ماسک اور پورا پہن کر پیاک ہو کر باپ کی سیوا اور خدمت کرتے رہے. بالآخر باپ کا انتقال ہو گیا, موت مقدر تھی, تو اس غیر مسلم بیٹے نے روتے ہوئے اس مسلمانوں کی ٹیم کو فون کر کے کہا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, میں اب میرے باپ کو شمشان گھاٹ کے حوالے نہیں کروں گا, آپ مسلمان آئیں اور میرے باپ کو مسلمانوں کے طریقے پہ دفنائیں. کرونا وائرس کے مصیبت میں مسلمانوں نے ساتھ دیا تو اس کا اثر دلوں پہ پڑا ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان رہتا تھا. 4 سال تقریباً مکے والوں پر ایسا قحط آیا, سڑک پر پڑا ہوا خون وہ چاٹ کر کھاتے تھے, بارش برسنا بند, اناج اگنا بند. یہ سب مصیبت میں مکے سے ابو سفیان اور دوسرے 2-4 لوگ مدینہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے محمد مکے میں تمہارے رشتہ دار ہیں, قحط پڑا ہے, کھانے نوالے کو ترس رہے ہیں, ہمیں اناج دینے والے لوگ بھی اناج نہیں دے رہے ہیں, ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مدینہ میں اعلان کیا, مدینہ میں فاقہ چل رہا ہے, محمد کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے, صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں مدینے کے صحابہ کو جمع کر کے چندہ جمع کیا, اور اس زمانے میں آج کے حساب سے 2.25 کلو سونا جمع کر کے اللہ کے نبی نے مکہ بھیجایا. 500 دینار آج کے حساب سے 2.25 کلو سونا بنتا ہے. 2.25 کلو سونا مکے کے کافروں کو جبکہ قحط میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھیجایا. جبکہ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے یہ وہی مکہ ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کو شعب ابی طالب میں 3 سال اس گھاٹی کے اندر بے یار و مددگار, بھوکے اور پیاسے معصوم بچوں کو مکے کی گھاٹی میں بائیکاٹ کر دیا تھا, جہاں پر صحابیات تڑپ رہی تھیں, بچے دودھ سے بلبلا رہے تھے, کوئی کھانا نہیں, کوئی پانی نہیں, درخت کے پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے. ایسے فاقے کی حالتیں جن مکے والوں نے محمد اور محمد کے صحابہ پر لائے, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی یہاں سے 2.25 کلو سونا مکے کے قحط سالہ غیر مسلموں کو بھیجا رہے ہیں. معلوم ہوا کہیں کسی جگہ غیر مسلموں پہ طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, مصیبت آ گئی, مسلمان غیر مسلم دیکھے بغیر. آج بھی دیکھ لیجئے نوح کے علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. 300 مکانات 1200 افراد کی چھت سر سے ہٹ گئی ہے, بے یار و مددگار سڑک پہ آ گئے ہیں. کرنے والے کون ہیں؟ کس ظالم نے یہ حرکت کی ہے؟ ملک کے قانون کو, لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کی گھریں اجاڑ دینا, بلڈوزر سے فیصلہ کر دینا, لوگوں کو سڑک پہ لا دینا. کیا خاک اپنے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ بھیجتے, جو محنت اور مزدوری سے پسینہ بہا کر جو کمایا اس کو بھی اجاڑ کر ختم کر دینے والے غلیظوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں. اور ایک بات, یہ جو واقعات بلڈوزر سے گھر گرانے کے اور مسلمانوں کے بے گھر ہونے کے
اب وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بوڑھی مائیں اس گھر کے ملبے سے اپنے پرانے برتن اور سامان چن چن کر نکال رہی ہیں, معصوم بچیاں اپنے کھلونے اور اپنا بستہ اور بیگ اور کتابیں چن چن کر نکال رہی ہیں, روتے ہوئے آنسوؤں سے ان کا سینہ تر ہو جاتا ہے. وہ پکار کر ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پکار کر للکار رہی ہیں, ہے تم میں سے کوئی جواں مرد جو آج ہم پر یہ حالات آئے, ہم بے گھر ہوئے, بے سہارا ہوئے, تم میں سے کوئی وکیل ہے جو ہمیں بے قصور اور بے گناہ ثابت کر کے ہمارا کیس لڑ سکے, تم میں سے کوئی پولیس IPS IS ہے جو ہمیں انصاف دلا سکے, تم میں سے کوئی بزنس مین ہے جو ہمیں پھر سے دوبارہ چھت اور گھر دلا سکے. یہ مسلمانوں کی ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, لیکن مسلمان اتنا بے حس ہے کہ وہ وکیل بننے تیار نہیں, جج بننے تیار نہیں, IPS IS میں آنے تیار نہیں. چھچورے قسم کے حیوانوں کی طرح سڑکوں پر, کٹوں پر, چبوتروں پر ویڈیوز, فلمیں, گندی فلمیں اور سیکس میں مبتلا ہو کر, شراب اور نشے میں مبتلا ہو کر اپنے ماں اور باپ کا بھی سہارا بننے تیار نہیں ہے. ایسی غلیظ قوم سے کسی بے سہارا کا سہارا بننے کی. ایک وہ مرد مجاہد تھا جسے ایک خاتون نے, جب عیسائی بادشاہ نے ایک مسلمان کو لات مارا, تھپڑ مارا, اور جب اس عورت نے بے یاری اور مدد پکارتے ہوئے واہ معتصمہ, کہاں ہمارا مسلمان بادشاہ معتصم باللہ کہاں چلا گیا, اس کی حکومت میں ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے, یہ آواز راستے سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے مسافر نے سنی, جا کر معتصم باللہ بادشاہ کو سنایا, ایک عورت تمہیں پکار رہی ہے مدد کے لیے. بادشاہ نے لشکر تیار کیا, فوج تیار کیا, دشمنوں پہ حملہ کیا, نیست و نابود کیا, اور اس عورت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, آج تمہارا بھائی معتصم تمہاری مدد کر چکا ہے, تمہیں انصاف دلا چکا ہے. ایسے ہی جہاں مظلوم مسلمان ہوتے ہیں, ان نوجوانوں کو پکار کر کہتے ہیں, ہے تم میں گریجویٹ کوئی لائر ہے, جج ہے, IPS ہے, IS ہے جو ہمیں مدد کر سکے, ہمیں انصاف دلا سکے. لیکن نہیں, پڑھنے کے لیے قوم تیار نہیں ہوگی, یہ قوم چھچورے کاموں کے لیے تیار ہوگی. ملک میں حالات کیسے چل رہے ہیں, ہمیں اپنی اولاد اور نسل کو کیسے بڑھانا چاہیے, کن پوسٹ اور عہدوں پہ لانا چاہیے, وہ احساس مسلمانوں کو اس وقت بھی, جاگنے کے وقت بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5ویں چیز وعدہ پورا کرنا. غیر مسلم سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرو, کام فلاں تاریخ کو ہو جائے گا کر دو, سامان فلاں ڈیٹ کو مل جائے گا بھیجا دو, پیسے فلاں ڈیٹ کو مل جائیں گے دے دو. ہرگز تاریخ ٹلانے کی اجازت نہیں ہے, وعدہ کرنے میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے ایک صحابی نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. یہودی آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کیا, میرا قرضہ ہے واپس نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بلایا, کتنا ہے قرضہ؟ 4 درہم, آج کے حساب سے 80 روپے. 80 روپے کا قرضہ ہے, واپس نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا قرضہ واپس کرو. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں ہے, کہاں سے واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے دوسری بار قرضہ واپس کرو. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وہاں خیبر میں بھیج دیجئے, مزدوری کر کے کما کے لا کے واپس کر دوں گا. تیسری بار قرضہ واپس کرو. صحابہ کا معمول تھا 3 بار اگر نبی فرما دے, اب چوتھی بار جواب نہیں دینا, فوراً کام کر دو. وہ صحابی وہاں سے نکلے, مارکیٹ میں گئے, جو امامہ باندھا تھا نکال کر لنگی کی طرح باندھ لیا, اور جو لنگی کی طرح باندھے تھے چادر, وہ چادر لے جا کے کھڑے ہو گئے. یہ کون خریدے گا؟ 4 درہم میں اپنے جسم کے کپڑے بیچ کر لا کر یہودی کا قرضہ ادا کیا. یہ تعلیم اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. آج مسلمان قرضے لیتا ہے, اتنا غلیظ, اتنا حرام خور بن گیا ہے, واپس کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جب واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لے کے مرتے کیوں ہو؟ دوسروں کی محنت کی کمائی پر پانی کیوں پھیرتے ہو؟ اگر حیثیت ہے تو لو اور واپس کرو, حیثیت نہیں تو بھوکے مر جاؤ, لیکن دوسروں کا پیسہ لے کر بددعائیں نہ لو. کتنے غلیظ لوگ ہیں, پیسہ لیا بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے, پروفٹ کما کے دوں گا. تمہارا باپ جبرائیل ہے, آسمان سے خزانے برسائے گا, زمین سے سونا چاندی اگائے گا. نہیں, ہمیں پارٹنرشپ کے طور پر دے دو, ہم تمہیں کما کے دیں گے, کوئی تمہارا لاس نہیں ہوگا. پیسے کمایا, کل ایک صاحب آ کر ملے,
لاکھوں روپے کا قرضہ پڑا ہوا ہے, ہم سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کچھ مدد کر دیجئے. کیسا نقصان ہو گیا؟ بزنس میں انویسٹ کیا تھا کہ کوئی لاس نہیں ہوگا, مانا آپ کو پروفٹ مل جائے گا. مہینہ پروفٹ دینے کے لیے تمہارے باپ کا بزنس ہے, مارکیٹ تمہاری باپ کی ہے, لاس بھی ہوگا پروفٹ بھی ہوگا, دونوں میں انوالو ہوگا تو ہی وہ بزنس ہوگا, ورنہ وہ سود اور حرام خوری ہوگی. لوگ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اپنی محنت کی کمائی کا. ایک صاحب آ کے روتے ہوئے کہنے لگے پارک میں, جب میں ایک مرتبہ واکنگ کر رہا تھا شام کے موقع پر, کہنے لگے آپ کا شکریہ. میں نہیں پہچانتا تھا. وجہ کیا ہے؟ میں قرضوں سے اتنا پریشان ہو گیا کہ میں پھانسی لینے کے لیے پنکھے سے لٹک گیا. میرے چیخنے چلانے کو دیکھ کر میرے بیٹے دروازہ توڑ کر آ کے مجھے بچائے. کیا ہوا؟ ہمارا ایک دوست تھا, اسے 4 بیٹیاں ہیں, مدد کرنے کے لیے پیسے دیا کہ بزنس کرو, مجھے بھی پروفٹ ہوگا تم کو بھی ہوگا. پیسہ لے کے 10 سال ہو گیا ہے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی لیکن پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے. مجھے میرے بچیوں کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے, کچھ نہیں کر سکا, آخر میں پھانسی لے کے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. ایسی نوبت لا رہا آج کا مسلمان. بتائیے اب ایسی حرکتیں کر کے تم میلاد منا کر انہیں کیا پیغام دو گے؟ یہ ریلیاں نکال کر کیا پیغام دو گے؟ یہ کرتے پیجامے داڑھیوں سے کیا پیغام دو گے؟ معاملات جب ایسے گھٹیا قسم کے ہو گئے, غیر مسلم نہیں دیکھ رہا کہ مسلمانوں کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسے رہ رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کا کہ غیر مسلم اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے گھروں میں رکھ کے جاتے تھے, ہمیں مسلمانوں پہ بھروسہ ہے. غیر مسلم ہمارے پاس امانت کے پیسے رکھے جاتے تھے کہ ہمیں مسلمانوں پہ بھروسہ ہے. غیر مسلم اگر مسلمان امام صاحب کو مسجد کے سامنے دیکھ لیتا, لنگوٹ باندھی ہوئی لنگی بھی چھوڑ کر ادب سے چلتا. اگر غیر مسلم مسجد کے سامنے سے بینڈ باجا ڈی جے شادی کا لے کے چلتا, مسجد کو دیکھ کر وہ بینڈ باجا بند کر دیتا کہ مسجد ہے, مسلمانوں کی مسجد ہے, عبادت گاہ ہے. وہ عزت کرنے والے آج کیوں ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں؟ کیا اس میں ہماری غلطی نہیں ہے؟ ہمارا قصور نہیں ہے؟ ہم ویسا نہیں جی رہے ہیں جیسا رسول اللہ نے ہمیں جینے کا سکھایا ہے. تو بزرگوں, اس ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, ان میں سے آپ کے سامنے مجھے 10 باتیں بیان کرنا چاہیے تھا, جس میں 5 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.